الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق اللہ علیہ وسلم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگاہ کر دیں کہ اے انسانوں، اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بھی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا. میں صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھ، یکسو ہو کر اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں تیرا شمار کیا جائے گا. اللہ اگر تجھے کسی دکھ میں ڈالنا چاہے تو کوئی نہیں جو اس سے تجھے چھٹا سکے، اور اگر تیرے ساتھ وہ کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کی خیر کو پلٹنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلا کھلا حق آ گیا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. میں تمہارے اوپر حوالدار نہیں ہوں. تم اس ہدایت کو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے خود بھی پیروی کرو اور جمے رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے انسانوں اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. آج کے اس رکوع کے اوپر سورہ یونس بند ہو رہی، ختم ہو رہی ہے، آخری رکوع ہے یہ. تو ایک طرح سے یہ پورا خلاصہ ہے سورہ یونس کا، اور چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو اس طرح سے ایک ڈکلیریشن بھی ہے. یہ ہجرت کا ایک جواز، آخر ہجرت کی ضرورت کیوں ہے. جتنے بھی مجادلے اور جتنی بھی بحثیں شروع میں آئیں، آخر میں اب تک آئیں، اس سب کا فیصلہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. بڑا اہم ہے اس معنی کر یہ رکوع کہ اسلام کی دعوت کیا ہے اور اسلام کی دعوت دینے کا انداز کیا ہے. یہ دونوں اس رکوع کے اندر بیان کر دیے گئے. دعوت کیا ہے اسلام کی بنیادی طور سے، کنفیوژن بغیر کسی کنفیوژن کے، اور اس کا انداز کیا ہے، یہ دونوں اس رکوع کے اندر موجود ہیں. اس کا لہجہ اور اس کا رویہ کیا ہے اسلام کی دعوت کا، یہ دونوں اس کے اندر پیش کر دیے گئے ہیں. تو پہلے تو کلیئرفیکیشن ہے، وضاحت، صراحت بالکل اسلام کی طرف سے تمام انسانوں کے سامنے. اگر تمہیں ہمارے دین کے بارے میں کوئی تذبذب ہے تو صاف صاف سن لو کہ یہ ہے وہ وضاحت کی بات. اسلام اپنی دعوت میں کسی تذبذب کو پسند نہیں کرتا، کسی اندھیرے کو، کسی گول لڑکانے کو، بات کو، جیسا آج کل کا فیشن ہے کہ لوگ جو ہے گول بات کہتے ہیں. دعوت والے بھی آج کل دعوت کا لفظ اتنا بولا جا رہا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس لفظ کو بولنا بند کر دینا چاہیے. ہر آدمی دعوت کہہ رہا ہے، ہر آدمی جو ہے دعوت جو بھی ہے وہ دعوت دے رہا ہے بس اس وقت.
مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہے تو وہ دعوت کا کام ہے. کچھ لوگ جو ہیں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے سامنے سرنگو ہونے کا سبق دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو دعوت کا کام کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اسلام کے اندر سے تمام روایتیں چھانٹ چھانٹ کر جو سیکولرزم کو مضبوط کرتی ہیں پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو داعی اور دعوت کا کام کرنے والا کہہ رہے ہیں. جس کو دیکھیں دعوت کا لفظ بول رہا ہے، اور اس لفظ کی آڑ میں اتنا ابہام پھیلا دیا گیا ہے اور اتنا اندھیرا پھیلا دیا گیا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر دعوت ہے کیا شے، دعوت کیا چیز ہے، اور یہ کہ ہمیں دوسروں سے کہنا کیا ہے. بس یہ کہ سچ بولیے، جھوٹ مت بولیے، اور اخلاق کے ساتھ رہیے اور پیار کے ساتھ رہیے. یہی اسلام کی دعوت ہے، اخلاقیات اسلام کی دعوت ہے. تو اس بارے میں صراحت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی نظام فکر و عمل کے اندر. جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، ایتھکس کی بات ہے، یہ کسی بھی مذہب کے اندر اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا، حتیٰ کہ لا مذہب جو ہیں وہ بھی نہیں یہ کہتے کہ آپ کسی کی بہو بیٹی کی عزت لیں یا کسی کو ریپ کریں یا جھوٹ بولیں یا دھوکہ دیں یا کسی کی جیب کاٹیں، حتیٰ ایون کہ شراب پئیں، جوا کھیلیں، یہ بھی کوئی نہیں کہتا. کیا ہندو دھرم، کیا عیسائیت، کیا کرسچینٹی، کیا یہودیت، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا. ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ آپ سچ بولیے، جھوٹ مت بولیے، دھوکہ کسی کو مت دیجیے اور کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کیجیے، کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نظر نہ ڈالیے. اخلاقیات کا جہاں تک سوال ہے، کوئی مذہب بھی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ تلقین کرتا ہو کہ جس کا اخلاق کا جو کرائٹیریا الگ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک پوجا اور تعبدات کا سوال ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ کے آگے جھکنے کا اور اللہ کا نام جپنے کا یا اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا، اس میں بھی کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. حتیٰ کہ مشرکین کو بھی جھگڑا نہیں تھا جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا. نماز آپ پڑھیے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اس ملک میں حتیٰ کہ بی جے پی کو بھی اعتراض نہیں ہے. آپ نماز شوق سے پڑھیے، اذان دیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وضو کے لیے پانی بھی آپ کو لا کے دے دیں. جیسے کہ ہمارے وحیدین خان صاحب نقل کرتے رہتے ہیں ایسے واقعات کہ میں گیا تو صاحب جا نماز بچھا دی اور میں گیا تو پانی لا کے رکھ دیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نماز اور تعبدات آپ اپنے انداز میں انجام دیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس سلسلے میں تو خود اپنے درمیان میں اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک کا ہندو سماج ہے، کوئی ایک طریقہ تھوڑی ہے ان کی عبادت کا. کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی ہوا کو پوج رہا ہے، کوئی ایک بت کو، کوئی دوسرے بت کو، کوئی گنیش جی کو، کوئی ہنومان جی کو. ایک تھوڑی ہے پوجا، دستیوں کو پوجنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپس میں. سب پجاری مختلف بتوں کے، مختلف دیوی دیوتاؤں کے آپس میں سب رہتے ہیں مل جل کر اور ایک ہی سماج کہلاتے ہیں. انہی میں اگر کوئی اللہ کی بھی عبادت کرے تو کیا ہے، اب کوئی ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہے، کوئی ناریل پھوڑ کے کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے، کوئی الٹا کھڑا ہو کے کر رہا ہے. تو اگر کوئی سجدہ کر کے کر لے تو اس میں ان کو کیا جھگڑا ہے، کوئی اعتراض نہیں. یہ تنوعات جو ہیں اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کسی کو. نماز میں یا آپ کے جو تعبدات ہیں اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اخلاقیات ہیں اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اخلاقیات میں تو جھگڑا اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو خود ان کی اخلاقیات ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور نماز وغیرہ میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اس میں ان کا کچھ بگڑتا نہیں، کوئی نقصان ہوتا نہیں. آپ اپنے کرتے رہیے. پوجا پدھتی بھی کسی کو اعتراض نہیں. باقاعدہ بی جے پی کی مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی کی پوجا پدھتی پہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، اور سرودھرم سمبھاوا ہمارا اصول ہے. تو یہ مذہب کے جو 2 بنیادی ستون ہوتے ہیں ان میں کسی کو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے، کوئی کوہنی آپ کو نہیں مارے گا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ اصل جھگڑا اسلام کے عقیدے کے اندر ہے. جھگڑا جو اختلاف ہے اسلام کے عقیدے کے اندر ہے. کون مستحق اطاعت ہے، کس کا کہنا ماننا چاہیے اور کس کے کہنے کے مطابق زندگی کی تشکیل کرنی چاہیے، تہذیب کس کے کہنے کے مطابق بنانی چاہیے. اصل جھگڑا اس بات میں ہے، سارا اختلاف اس بات میں ہے. اور اسی کی صراحت اسلام یہاں کرنا چاہتا ہے کہ اس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے. اب اخلاق کا جہاں تک سوال ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اسلام اخلاق کے ساتھ بات کرنے سے منع نہیں کرتا. دوسروں کے ساتھ آپ مل کے بیٹھیں، پیار سے بات کریں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے بالکل بھی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جائیں، پیار سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں. اسلام کی تعلیمات ان کو اخلاق سے جو ہے ان کے دل کو مسخر کریں اور ان کے کام آئیں. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو خود کھانا کھائے اور دوسرا اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، دوسروں کے میں اخلاق سے پیش آنا، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے.
کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جھگڑا تو ہوتا ہے. پھر کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی شہادت ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے. جب یہ بات ہے تو جھگڑا کیوں ہے؟ مشرکین مکہ خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں آپ جو عقائد جو بات کہتے ہیں، ہم تو اللہ سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں ہے، ہم تو خود اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر کوئی اخلاقی خوبی نہیں تھی. سب یہی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو وہ ایسے تھے کہ وہ مردار کھاتے تھے، کہ خون چاٹ جاتے تھے، کہ رشتوں کا احترام نہیں تھا، کہ یہ تھا اور وہ تھا اور امکا ڈھمکا. لیکن ایک پہلو ہے صرف یہ، دوسرا پہلو آپ کے سامنے نہیں ہے کہ بے حد اخلاقی خوبیاں ان کے اندر تھیں. مشرکین مکہ کے اندر بے حد اخلاقی خوبیاں تھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کو عمارت انہوں نے بنائی تھی اور حاجیوں کو پانی وہی پلاتے تھے، اور مہمان نوازی ان کے اندر اتنی تھی کہ اگر اپنی جان بھی دینا پڑے تو مہمان کی خاطر قربان ہو جاتے تھے. اگر گھر میں ایک بھی اونٹ ہے تو مہمان کے لیے کثیر الرماد، یعنی جس آدمی کے گھر زیادہ راکھ ہوتی تھی وہی آدمی زیادہ معزز مانا جاتا تھا. اور راکھ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت مہمان نواز ہے. غلاموں کو وہ آزاد کرتے تھے. عاص بن وائل اکیلے جو مشرک تھے انہوں نے 50 غلام آزاد کیے. بات بات کے اوپر نیکی کرنا، راہ بتانا اور غلام آزاد کرنا، یہ سب، اور شجاعت اور جس چیز کو حق سمجھیں اس کی خاطر مر جانا، جان دے دینا، ایچ پیچ نہیں تھا ان کی فطرت میں. منافقت بھی نہیں تھی ان کی فطرت میں. اسلام کی مخالفت کی تو کھل کے کی، یہودیوں کی طرح چھرا مار کے نہیں کی پیٹ میں. یہ منافقین کے اندر کمی ان کی تھی جو مدینے میں حضور کو سامنے پیش آیا، کہ حضور کے سامنے دوست بن کے آئے اور پیچھے دشمن بنے. لیکن مشرکین مکہ میں یہ بات نہیں تھی. دشمن تھے تو کھل کے دشمن تھے اور سامنے دشمن تھے. اور اسی لیے جب اسلام کی طرف آئے تو پھر کھل کے آئے اور ان کی وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہوئی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کیسے دشمن حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے کھلم کھلا. لیکن جب اسلام کے ہوئے تو ایسے ہوئے کہ پھر اسلام کے قدموں میں لا کر ڈال دی دنیا کی ساری شوکتیں. اور اسی کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو لوگ کفر کے لیے ہیرا تھے وہ اسلام کے لیے بھی ہیرا ہی ثابت ہوئے. وہ شجاعت ہے، کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے. لہذا اسلام کے جب پرچم اٹھایا تو پھر کسی کے آگے جھکے نہیں، کسی کی غلامی نہیں کی تھی انہوں نے، کوئی حکومت نہیں تھی ان کے اوپر. آزاد فطرت کے لوگ تھے. لہذا جب اسلام ان کے اوپر آیا تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کیا. تو خوبیاں ان میں تھیں اور اخلاقیات ان میں تھیں. سچ بے حد بولنے والے تھے، وعدے کے بے حد وفا کرنے والے وہ تھے. مہمان نواز بے حد تھے، سخاوت بے حد تھی ان کے اندر. اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ لڑکیاں دبا دیا کرتے تھے، یہ نہ سمجھے کہ آپ یہ سارے لوگ یہی کام کیا کرتے تھے کہ لڑکیاں دبا دیا کرتے تھے بس. تو یہ آخر یہ نکاح کہاں سے منعقد ہوا کرتے تھے؟ پھر یہ خواتین کہاں سے آتی تھیں جن سے یہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں؟ تو ہم لوگ ہر آدمی کو لڑکی دبایا کرتا تھا. ایسا لوگوں ذہن میں وہ لڑکی پیدا ہوئی گڈھے میں دبا دی. ہمارے ہاں بدھ میں اجتماع ہوتا ہے تو ایک جماعت ہمارے آئی تھی تو بلا لیا ہم نے، ہماری والدہ نے ایک مولانا کو تقریر کرنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ اسلام کا یہ بڑا احسان ہے کہ جب اسلام آیا تو لڑکیاں جب دبا دی جاتی تھیں زمین کے اندر، اور اگر اسلام نہ آتا تو آج دنیا میں ایک بھی عورت نہ ہوتی، نیرے مرد ہی مرد ہوتے. یہ بات انہوں نے کہی. تو آخر یہ جو تصور ہمارے ذہن میں یہ بھی غلط ہے. ایسے واقعات ہوتے تھے، کوئی ایک آر کے واقعات 2-4 ہوئے ہیں. پورا ایک رواج ہو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو اتنی بڑی تعداد خواتین کی اور عورتوں کی آخر کیوں تھی اور کس لیے تھی اس سماج میں، اس سوسائٹی کے اندر؟ اور پھر پورا جاہلی ادب جو ہے، عربی ادب پورا عورتوں کی گردی گھومتا ہے. بس عورتوں کے غلام بن، جیسے آج کل کا پورا لٹریچر، جس کو ناول کو دیکھو، جس سنیما کو دیکھو، جس ٹیلی ویژن کو دیکھو، جہاں دیکھو جتنا عورت ہی عورت چھائی ہوئی ہے. ویسے تو عورت پیر کی جوتی بھی ہے، لیکن سر پہ بھی اتنا بٹھا رکھا ہے کہ ہر چیز عورت سے شروع ہو کے عورت ہی پہ ختم ہوتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بس ایک عورت حاصل ہو جائے اور ایک نگاہ منعقد ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں انسان کو. ایسا لگتا ہے اگر ہم اس سوسائٹی کو آج کے دیکھیں. بالکل یہی ہے عرب کی جاہلی ادب کی شاعری بھی آپ دیکھیں، تب عورت کی گرد گھومتی ہے پوری، اور عورت کو اتنا سراہ رہے ہیں اور اتنا سر پہ بٹھا رہے ہیں، تو یہ تھوڑی کہ زمین میں گاڑی دے رہے ہیں سب کو. تو یہ صرف یک رخار، ان میں اخلاقیات نہیں تھی، ان میں اخلاقیات بھی تھی. اور جہاں تک تعبدات کا سوال ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، قرآن کریم میں ہے. حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت بنانا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کے برابر ہے؟ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. گویا کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی عمارت انہوں نے بنائی ہے. تو یہ سارے کام ہیں. اب میں اگر تفاوض میں جاؤں تو بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں آپ سمجھ. لیکن ایک بات یہ کہ ان میں اخلاقیات بھی تھیں اور عبادت بھی کرتے تھے، حج کو بھی آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے.
اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی نماز روزے کا انداز الگ تھے. قرآن کریم نے کہا وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا، ان کی نماز تو بس یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آئے، رونے لگے، چیخنے لگے. قرآن کریم 9ویں پارے کے اندر ان کی نماز کا تذکرہ کیا ہے. حج تو وہ کرتے تھے اور حج میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک، یہ انہی کا تلبیہ ہے مشرکین مکہ کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک. حج بھی وہ کرتے تھے، روزہ بھی وہ رکھتے تھے. رمضان میں باقاعدہ اس طرح سے تو نہیں رکھتے تھے، لیکن روزے باقاعدہ وہ رکھتے تھے. اور کوئی منت مانتے تھے تو روزے رکھتے تھے، غلام بھی آزاد کرتے تھے، تمام چیزیں تھیں. اور صدقات و خیرات اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی دستور تھا. حاتم طائی جو مشہور آپ کا سخی کردار ہے، وہ حضور اسلام سے پہلے آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے باقاعدہ، جب اس کی بیٹی آپ کی خدمت میں آئی حضور کی، تو آپ نے باقاعدہ کہا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے جو اپنے قوم کا سخی آدمی تھا. تو میرے مقصد یہ کہ اخلاقیات بھی تھیں اور اللہ کی عبادت کے جو ٹوٹے پھوٹے طریقے ان کے پاس تھے وہ سب بھی تھے. اور یہ دنیا میں ہر مذہب میں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. اصل جھگڑا اسلام کا آخر کس چیز میں ہے؟ دنیا سے اصل جھگڑا کس چیز میں ہے؟ اس بات کو قرآن کریم صراحت کے ساتھ یہاں بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی بارگیننگ نہیں ہو سکتی. اس بات میں کسی سے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. ہر وقت ہمارے آگے بچھا دیں گے، لیکن اس عقیدے کے بارے میں جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم کسی قسم کی کوئی کسی سے مفاہمت نہیں کر سکتے اور اس میں ایچ پیش نہیں کر سکتے. اس میں قرآن کریم نے بالکل لہجہ صاف رکھا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا دل چاہے کافر ہو جائے. خوشامد نہیں کرنی ہے کسی کی، لیکن یہ کھلا کھلا ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں. اس کو صراحت سے سن لیجیے. اور رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی تذبذب ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگر، اور سوچ رہے ہو کہ جھگڑا آخر کیا ہے، فرق کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، سچ بولو. ٹھیک ہے ہم تو بول رہے ہیں، اللہ کو مانو، مان تو رہے ہیں. اور یہ کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کر، تو ہم مان تو رہے ہیں. مشرکین مکہ کے جو مختلف جگہ عقائد بیان کیے گئے ہیں، وہ یہی سوال کرتے تھے کہ آپ ہم کو مشرک کہتے کیوں ہیں؟ اللہ کو مان تو رہے ہیں اور اللہ کو رازق، مالک، اور ساری آیات جو میں نے کئی بار آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، جو مشرکین مکہ کے عقیدے ہیں، بارش برسانے والا، کھیتی اگانے والا، سب کچھ اولاد دینے والا، عطا فرمانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب کچھ مان تو رہے ہیں. پھر آپ ہمیں مشرک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اور رہ گئی بات ان کی یغوث اور یعوق اور نصر اور جو بت ہیں، تو ان کو ہم خدا کہاں مانتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، انہیں صرف ہم خدا تک پہنچنے کا واسطہ مانتے ہیں، ان کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم ان کی کوئی عبادت نہیں کرتے. یقولون ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ صرف اللہ کے حضور ہمارے سفارشی بن جائیں گے، ایسی ہمیں امید ہے. یہ وہ کہتے تھے. تو ان کی یہ شکایت تھی کہ آخر ہم کو مشرک کہا کیوں جا رہا ہے، کیا ہے؟ اور سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ سب تو ہم بھی کرتے ہیں. سخاوت، غیروں پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ سب تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر دین کیا ہے اور دین کس چیز، وہ بنیادی فرق کیا ہے جو مومن اور کافر بناتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کی صراحت قرآن کریم کر رہا ہے، وہ فرق کیا ہے اور اس بات کو کس طرح کہنا ہے. یہ بات بھی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کس رویے کے ساتھ کہنا ہے. اے لوگوں اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں کچھ تذبذب تم کو ہو رہا ہے، بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو سنیے، سنو. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی اطاعت تم کرتے ہو میں ان کی اطاعت نہیں کرتا. اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں اطاعت کے جتنے بھی ادارے ہیں جھوٹے ہیں. جس نے پیدا کیا زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، صرف اسی کا حق ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مالک بنے. صرف وہی ہے جو ہمارے لیے زندگی کا ضابطہ فراہم کرے، زندگی کے سارے اصول ہم کو دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اصول تو اپنے سماج سے، اپنی برادری سے، اپنے وقت کے نظام سے لیں اور اللہ میاں کو صرف پوجا کر کے خوش کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا جیسا مشرکین مکہ کرتے تھے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ اطاعت کرتے ہو. کیوں؟ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں صرف اس اللہ کی اطاعت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے. دو لفظ ہیں یہاں پر، دونوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. موت
ایک تو موت اور ایک تم کو. میں اس اللہ کی، میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہے کہ عبادت کے معنی الاطاعت مع الخضوع، اللہ کی جذبہ دل کے ساتھ اطاعت. عبادت کے معنی یہ ہے. عبادت کے معنی اگر پرستش کیے جائیں تو قرآن کی بہت سی آیتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، جیسے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں صرف اس اللہ کی اطاعت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے. یعنی جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک بھی ہونا چاہیے، اور وہ تم کو موت دیتا ہے. میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے، یعنی تم کو بھی اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھے موت دیتا ہے. ولیکن عبد اللہ الذی یتوفانی، جو مجھے موت دیتا ہے میں اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرتا ہوں. لیکن کہا یتوفاکم، جو تم کو موت دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری بھی زندگی کا مالک ہے، لہذا تمہاری اطاعت کا بھی وہی مستحق ہے. اس لیے کہا یتوفاکم، وہ تم کو بھی موت دیتا ہے. ولیکن عبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے. یعنی میں خود اپنا آرڈر نہیں دیتا، میں تو خود اس سے آرڈر لیتا ہوں، میں تو خود اس کی اطاعت کرتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا کھٹراک میں نے اپنی اطاعت کرانے کے لیے پھیلایا ہے، کہ اللہ کا نام لے کر میں اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں. میں اپنا آمر بنا، اپنا آرڈر نہیں دینا چاہتا. میں امیر تو، مجھے تو خود حکم دیا جاتا ہے، میں تو خود کسی کی اطاعت کرتا ہوں، میں تو خود تابع فرمان ہوں. میں اپنے آرڈر سے امپوز نہیں کرتا کسی کے اوپر. ولیکن وامرت، مجھے خود حکم دیا گیا ہے. اور کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں. اسی حکم کی میں اطاعت کرتا ہوں. میں ایسا نہیں کہ اپنی ذات کی اور اپنی شخصیت کی تم سے. اسلام کا اور دیگر مذاہب کا فرق یہی ہے. اسلام کو لوگ محمڈنزم کہتے ہیں، جو اسلام دشمن ہے. اسلام محمڈنزم نہیں ہے، محمڈنزم نہیں ہے اسلام. جیسا کہ کرسچنس کہتے ہیں، باقاعدہ اگر لائبریری ہوگی کتابیں اسلام کے بارے میں تو وہ محمڈنزم کا باقاعدہ لگائیں گے، اس کے اوپر کیٹالاگ لگائیں گے. اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جیسے وہ ایک شخص کی ایک ذات کی پرستش کرتے ہیں، ایسے اسلام کے اندر بھی کسی شخص کی کسی ذات کی پرستش کی جاتی ہے. عیسائیت میں لفظ عیسیٰ بریکٹ کیا گیا ہے، یہودیت میں لفظ یہود بریکٹ کیا گیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حضور اقدس کا نام بریکٹ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام سیدھا نام ہے اللہ کی اطاعت کا، کسی فرد کی کسی ذات کی اطاعت کا نام نہیں ہے. اس لیے اس میں کسی ذات کا اور کسی شخص کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا بنوں. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور چونکہ یہ حکم دیا گیا ہے لہذا میں اس سے سرتابی نہیں کر سکتا. یہ ایک پیغمبر کی طرف سے اعلان برات اور اعلان حق ہوتا ہے اس وقت جب وہ جا رہا ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تمہارے ساتھ میرا رہنا ممکن نہیں ہے. تم کسی اور کی اطاعت قدم بھرتے ہو اور میں اللہ کی اطاعت قدم بھرتا ہوں، ہم تم دونوں ساتھ رہ نہیں سکتے. ہجرت سے پہلے اس لیے، اور اس لیے قل یا ایھا الکافرون کے اندر کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. ہجرت سے عین پہلے نازل ہوئی ہے، بلکہ بعض روایت کے مطابق تو دوران ہجرت نازل ہوئی ہے. میں اے کافروں ان کی اطاعت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. لکم دینکم ولی دین. لہذا میں جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. ہجرت سے پہلے یہ ڈکلیریشن دینے کی ضرورت ہے، اور اس لیے قرآن کریم کے اندر قل یا ایھا الکافرون کا لفظ صرف یہیں پہ استعمال کیا گیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. انہیں مخاطب کرتے ہوئے ان کو نہیں استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں کفر کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں کفار کے ائمہ سے، ائمۃ الکفر سے قاتلوا ائمۃ الکفر یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن صراحت اور وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے یہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتے. اور آج کل کی جو سیکولر ہے وہ لکم دینکم ولی دین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، آپ کو آپ کا دین مبارک رہے، ہم کو ہمارا دین مبارک رہے. یعنی آپ اپنے دین پہ چلتے رہیں، ہم اپنے دین پہ چلتے رہیں، لڑنے کی کیا بات ہے. اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے تم اپنے دین سے ہٹ نہیں سکتے، میں اپنے دین سے ہٹ نہیں سکتا. ہم تو دونوں دریا کے دو ایسے کنارے ہیں جو آپس میں کبھی مل نہیں سکتے. تم اس سے ہٹو گے نہیں، میں اپنے دین سے ہٹوں گا نہیں. تو اچھا یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ رہوں. لکم دینکم ولی دین. اس لیے ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور کفار کو مخاطب کر کے اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ کسی کو گمان نہ رہے، کہ یہ بات میں ابہام نہ رہے کسی قسم کا. یہ بات نہیں کہ چونکہ جا رہے ہیں مدینہ مکہ چھوڑ کر کے لہذا جاتے وقت کبھی تو کافر کہا تھا نہیں، اب جاتے وقت جو ہے برا بھلا کہہ کے چلے گئے، دل کی بڑھاس نکل گیا. ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ صراحت کے لیے وضاحت کے لیے یہ بات کہہ دی گئی
کہ اب تمہارے ساتھ میرا رہنا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی آیت بالکل اسی مفہوم میں اور اسی وقت نازل ہوئی ہے. اور ساتھ میں کہا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ تم بہرحال دین برحق پر قائم رہو، یکسو ہو کر مومن رہو. اور مومن رہنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ مخالف ہوائیں تمہارا پیر پھسلانے کی کوشش کریں گی، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ نہیں، یکسو رہنا. حنیفہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یکسو رہنے سے یعنی توجہ بٹانے کی کوشش کی جائے گی، تمہارے پیر پھسلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ میں نہ ہٹوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ حکم ملا ہے کہ مشرکوں میں سے نہ رہوں میں. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں اتنا کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ میں یوں کہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں. صرف مسلمانوں کا اپنے آپ منظم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مشرکین سے ہجرت بھی ضروری ہے، یعنی ان سے مقاطعہ اور ان سے ترک تعلق کا اظہار بھی ضروری ہے، نگیٹو اسپیکٹ بھی اس کا رکھنا ضروری ہے. اتنا کہہ دیں خالی کہ میں مومن مسلمان ہوں، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ میں مشرک نہیں ہوں. اس بات کو جو ہے نگیٹو اس میں بھی کہنا پڑے گا، آپ کا اسپیکٹ میں بھی کہنا پڑے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ میں مشرک نہیں ہوں، اس بات کی میں صراحت اور وضاحت کر دوں کہ میں مشرک نہیں ہوں. اور یہاں تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں. چنانچہ ایک بہت مشہور جو دعوتی تنظیم ہے، ان کا بنیادی فکر یہی ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ آدمی اپنے اسلام و ایمان کا اظہار کرے، یا کیا ضرورت ہے کہ اپنا آدمی نام مسلمانوں کا سر رکھے. باقاعدہ ابھی پرسوں میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی حضرت علامہ سے، تو کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان نام رکھیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کوئی ہے رام پرکاش تو رام پرکاش رہے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ اصل چیز تو عقیدہ ہے جو ہم اس کے دل میں پھیلا دیں، نام کچھ بھی رکھے اور صراحت وضاحت کرے اور کھلم کھلا بتائے یہ کہ میں مسلمان ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. طریقہ حکمت کا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے بات بتا کر، اور وہ اندر سے مسلمان ہو جائے چاہے باہر سے مسلمان نہ ہو. لیکن قرآن کریم نے تو صراحت کے ساتھ کہا کہ نہیں، آپ کو ان اکون من المؤمنین ولا تکونن من المشرکین، دونوں بات کا اقرار کرنا ہوگا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بھی کہے، خالی اتنا نہیں کہ بس گول گھما دے، نہیں، یہ صراحت کرے کہ مسلمان جو گروپ پایا جاتا ہے، جو گروہ سے منسلک ہوں، کھلم کھلا اس سے اپنی وابستگی کا اظہار کرے. انا اکون من المسلمین ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو نہ پکار جو نہ تجھ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، حقیقی نفع اور حقیقی نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور جو دے نہیں سکتا کوئی، تو کسی سے مانگنے کا جواز بھی نہیں. ہاتھ اس کے آگے پھیلتے ہیں جو کچھ عطا کر سکے، جو کچھ چھین سکے. جب دنیا میں کوئی عطا کرنے والا، کوئی چھیننے والا نہیں اس ذات برحق کے علاوہ، تو اس کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو نے ایسا کیا اے رسول تو تو ظالموں میں شمار کیا جائے گا. کس سے خطاب ہے یہ؟ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطاب. جانتے ہیں شرک کتنی خطرناک چیز ہے. اسلام یہاں پر اپنے موقف کی صراحت کر رہا ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے اس کی صراحت کر رہا ہے، اور حضور کو مخاطب کر کے کر رہا ہے. اور کیا کہ اگر تو نے ایسا کیا ہے رسول تو تو ظالموں میں شمار کیا جائے گا. بڑی سی بڑی شخصیت بھی ہے، اگر شرک کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے اوپر لفظ ظالم کا اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہا ہے اس کے لیے. اور مثال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انک اذا من الظالمین، تو اس وقت ظالموں میں شمار کیا جائے گا. اس چیز کی خوفناکی اور ہیبتناکی کا اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے اور کتنا غیرت اللہ کی جوش میں آتی ہے اس معاملے میں، اور اس میں کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. مشرکین جتنے بھی ہیں وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرشکتیمان پرمیشور ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے ہیں
ان کے ہاتھ میں جو پورٹ فولیو ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں یا فائدہ پہنچا دیتے ہیں، لہٰذا ان سے تھوڑے نفع حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ان کے آگے دیپ جلا دیں، تھوڑا ناریل پھوڑ دیں، تھوڑا سر جھکا لیں، تھوڑا قربانی، تھوڑا گوشت چڑھا دیں ان کے اوپر، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ مشرکین کا یہ خیال رہا کہ یہ جو چھوٹے موٹے ہمارے کام کر دیتے ہیں، کہ یہ لکشمی جی دولت دے دیتی ہیں، کہ سرسوتی جی گیان دے دیتی ہیں، علم دے دیتی ہیں، لہٰذا ان سے علم مل جائے گا، ان سے دولت مل جائے گی، یہ سب سمجھ کر جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے کہ ان سے کچھ فائدہ یا کچھ نقصان، یہ کالی دیوی جو ہے ہمیں تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی، لہٰذا ان کی پوجا کرنی چاہیے، درگا ماتا کی پوجا کرنی چاہیے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں جو نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وہ بنیادی چیز جو شرک کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اگر تیرے ساتھ ارادہ کرنا چاہے برائی کا تو کون ہے جو اس کو ہٹا سکے، فلا کاشف لہ اللہ، اور اگر خدا تیرے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کو پلٹ سکے۔ اصل سینکشن جو ہے اور ریکوگنیشن وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سینکشن نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اصل چیز وہیں سے آتی ہے، ہر نفع کے لیے ہر نقصان کے لیے۔ جب یہ بات ہے تو دنیا میں کسی شرک کا کوئی جواز نہیں، چاہے شفاعت کے، یعنی ان کو شفیع بنا کر کے اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں اور شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے، چاہے یہ مان کے کیا جائے، لیکن کسی شرک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یصیب بھی من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت کا خلاصہ، اور اس کا لہجہ کیا ہونا چاہیے پیش کرنے کا، یہ آخری آیت میں اللہ اپنا ذکر ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، حق کی۔ اب جو بھٹکے گا روشنی کے باوجود بھٹکے گا، اندھیرے کی شکایت نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلم کھلا بیان روشن آ چکا ہے، دلائل خدا کی طرف سے، انفس اور آفاق کی آیات، تمام آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ اب بھی کوئی ٹھوکرے اگر کھاتا ہے تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرے میں ٹھوکرے کھا رہا ہے، وہ کمال روشنی میں، مکمل اجالے میں ٹھوکرے کھا رہا ہے۔ آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے مکمل روشنی ہدایت کی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت پائے گا وہ اپنے آپ کے لیے ہدایت پائے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا بڑے احسان کرے گا یا حضور اقدس علیہ السلام پہ احسان کرے گا یا امت اسلامیہ پہ احسان کرے گا۔ کرنا ہے، ہاتھ کسی کا نہیں جوڑنا ہے، کوئی لاٹری نہیں کھل گئی ہے کسی کی، یہ ہمیں دے دے گا کوئی، یا کوئی ہمیں گفٹ دے دے گا، کوئی 1 لاکھ روپے کا انعام ہمیں دے دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور سے کہا کہ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکر، جس کا دل چاہے ہدایت پائے، جس کا دل چاہے۔ جب یہ بات ہے کھلم کھلا تو ہمیں ایچ پیچ کرنے کی، بارگیننگ کرنے کی اور اسلام کی دعوت کو موڑ توڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی یہی تو ہے، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام جمہوریت ہے، اسلام سیکولرزم ہے، اسلام سوشلزم ہے، اسلام نیشنلزم ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کس طرح سے آج کی دنیا کے لوگ مان لیں، اس لیے تو کہتے ہیں۔ آپ کو توڑنے مروڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا آپ کو کچھ دے رہا ہے کوئی؟ آپ کا ذمہ تو صرف اس بات کو پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے نہ اللہ کا کچھ گھٹتا ہے نہ کچھ بڑھتا ہے۔ آپ اس فکر میں دبلے مت ہوئیے کہ کیوں نہیں ہو رہا کوئی، تمام دنیا میں اسلام کا ڈنکا کیوں نہیں پٹ رہا۔ ریزلٹ اورینٹڈ کام کرنا ہے آپ کو، اس کو یعنی ٹارگیٹ بنا کے کہ ہاں اسلام کا غلبہ اور اسلام کے دین بھر کا غلبہ آپ کو کام کرنا ہے، صرف نتیجہ کیا نکلے یہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس ہدایت کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اور نہیں کرتا تو اس کا نقصان ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کافر رہے، بھٹکتا رہے شوق سے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی۔ یہ سن لیں آپ، اس میں ہاتھ جوڑنے کی، ناک سے لکیر کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی کوئی یعنی ہمیں کچھ عطا نہیں کر رہا اس کے بدلے میں، یہ تو ایک امانت ہے۔ دنیا اگر شوق سے بھٹکنا چاہتی ہے، ٹھوکرے کھانا چاہتی ہے تو شوق سے ٹھوکرے کھائے۔ حق کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، حق کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، حق کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتے ہیں جو حق کو جھٹلا دیتے ہیں، جو حق کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ سچائی کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب جھوٹ کامیاب رہتا ہے ہمیشہ، حق ناکام ہو جاتا ہے۔ حق کب کا ناکام ہوا؟ حق کو جن لوگوں نے ٹھکرایا وہ ناکام ہوئی، حقیقت میں انہوں نے اپنا نقصان کیا اور اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو یہ حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ہدایت کی راہ اگر اپنائے گا تو اپنے لیے اپنائے گا، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو بھٹکے گا وہ اپنے لیے بھٹکے گا۔
وما انا علیکم بوکیل، میں کوئی تمہارا حوالدار نہیں ہوں. حضور اقدس علیہ السلام کی طرف سے کہلایا جا رہا ہے میں کوئی حوالدار نہیں ہوں. وما انا علیکم بوکیل. ہاں بات پوری طرح سے پہنچ جائے. حضور اقدس پریشان رہتے تھے میری بات کیا پوری طرح پہنچ گئی ہے لوگوں تک؟ امانت کا حق ادا کر دیا ہے کیا میں نے؟ کوئی بات رہی تو نہیں کہ کسی کان تک آواز نہ پہنچی ہو؟ یہ فکر تو آپ کو رہتی تھی. لیکن اس کے بعد دنیا کیا رویہ اختیار کرتی ہے، دنیا کیوں بھٹکتی ہے، تو اس میں یہ دنیا جانے اور دنیا خود فیصلہ کرے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرمائے گا. میں تمہارا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں. وما انا علیکم بوکیل. واتبع ما یوحی الیک، اور تم بھی اے رسول جو تم پر وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتے رہو. تمہارے لیے بھی حکم ہے یہ. وصبر، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی شان جلال. قرآن کریم کی خدا کی کتاب ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ قرآن کریم کا رویہ اور لہجہ خود بتاتا ہے کہ یہ کسی اللہ رب العالمین کی طرف سے، خدا عز و جلال کی طرف سے خطاب ہے. اور اسی لیے تو اس میں جتنے مشرکین کے دلائل ہیں وہ سارے موجود ہیں ایمانداری کے ساتھ. قرآن کریم میں چھپائی کوئی بات نہیں ہے. جتنا کچھ قرآن کے خلاف کہا گیا وہ سب قرآن میں موجود ہے، پورا موجود ہے. چھپائی ایک بات نہیں. اور جتنا حضور پر الزام لگایا گیا وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی ایک بات نہیں چھپائی. اور جتنا کبھی کبھی حضور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اظہار فرمایا ہے اس بات کا، یعنی کہ آپ نے ایسا ٹھیک نہیں کیا، ایسا ٹھیک نہیں کیا، وہ ساری بھی آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب ہے. کس دان کتاب ہوتی تو اس میں تنقیدیں نہ ہوتی اور اس کے اندر وہ اعتراضات نہ ہوتے جو مشرکین نے کیے، یا ان کی بات کو توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا، یا جو کچھ بھی الزام قرآن پر اور اسلام پہ لگائے گئے وہ سارے بیان نہ کیے جاتے. کوئی بھی آدمی پڑھ کے ڈگمگ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے آبجیکٹولی ایز اٹ از پیش کر دیا. بالکل جو بات جس طرح سے کہی گئی سب کچھ قرآن میں ہے. تو یہ لہجہ قرآن کا خود بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. واتبع ما یوحی الیک، تم بھی اے رسول اتباع کرتے رہنا اس کی جو تم پہ نازل ہو رہا ہے. وصبر، اور جمے رہنا، حالات کے چکر تمہارے پیر اکھاڑنے نہ پائیں. وصبر، جمے رہنا، حتی یحکم اللہ، جب تک اللہ ہی فیصلہ نہ کر دے. اور اللہ کا فیصلہ، ہجرت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی کا فیصلہ جو اسلام کی ہے، اس میں اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی حق کی کامیابی کا فیصلہ فرمائے گا. کیونکہ یہ دیکھیں گے نا اس کو، ان کو بھی تو دکھانا ہے جو جھٹلا رہے ہیں. وصبر حتی یحکم اللہ، اللہ فیصلہ فرمائے گا. کون حق ہے کون باطل حالات خود فیصلہ کر دیں گے. کم وسائل کے باوجود خداوند قدوس حق کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور زیادہ وسائل کے باوجود باطل شکست فاش کھائے گا اس دنیا کے اندر بھی. اس سے خود ثابت ہوگا کہ حق کیا کدھر ہے اور باطل کدھر. اور اس لیے بدر کی فتح کو اللہ نے فرقان قرار دیا. یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، حق اور باطل، جس دن کی ثابت ہوا کہ حق کیا ہے. حق کیا ہے؟ 313 آدمیوں نے کفر کی متحد طاقت کو پلٹ کے پھینک دیا. اللہ کی نصرت سے ثابت ہوا کہ حق اور اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مددیں حق والوں کے ساتھ تھیں. تو اللہ سب تم جمے رہنا، گھبرانا نہیں ہے رسول، حتی یحکم اللہ، جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہ آ جائے. وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا، اس سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہوتا. تمام حالات میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے. وہ غرور جن کی کھوپڑیوں میں بھرا ہوتا ہے، حالات کی ایک ٹھوکر میں نکل جاتا ہے سارا غرور. زمین پہ آ جاتے ہیں آسمان پہ چڑھنے والے. جب خدا کا فیصلہ ہوتا ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں، یعنی آدمی کا جو فرعونیت اور نمرودیت اور شدادی دماغ میں بھری ہوئی ہے سب نکل جاتی ہے. حق کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کمتر وسائل کے باوجود کامران کر کے دکھا دیتا ہے ان کو جن پہ دنیا کل تک ہوتی تھی. حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. یہاں پر سورہ یونس بند ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. پورا گویا خلاصہ شروع میں پورے آپ نے سنا، یہود کے جو اعتراضات، مشرکین کی جو اعتراضات، اس کے بارے میں اسلام کے جوابات، حضور اقدس کے جوابات، ان کے رویے، اشتعال انگیز رویے کے جواب میں اسلام کا اور قرآن کا سنجیدہ اور مہذب لہجہ، اور بعد میں قرآن اسلام کی دعوت کا خلاصہ. اور اس کو پیش کس طرح سے کرنا ہے؟ پورے غیرت کے ساتھ، کوئی خوشامد کے ساتھ نہیں، کوئی للو چپو کرنے کے ساتھ نہیں، کوئی ایچ پینچ، کوئی بارگیننگ کے ساتھ نہیں، کوئی ڈائلوشن کے ساتھ نہیں، اسلام کی خرید و فروخت کر کے نہیں، بلکہ کھلم کھلا اسلام کی جو بات ہے اس کو کہنا ہے. کوئی مانے نہ مانے اپنے اس کو اختیار ہے. کسی کی خاطر اسلام میں ترمیم نہیں کریں گے. حضور اقدس سے کہا گیا تھوڑا سا چینج کر لیں آپ اپنے لہجہ،
تھوڑا سا بقرآن غیر ھذا او بدل، ذرا سا تبدیل کر دیجیے بس. ٹھیک ہے بات آپ کی ٹھیک ہے، بس ذرا آپ یہ جو چوٹ کرتے ہیں نا، یہ جو نیگیٹو بات کہتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو یا ہمارے بزرگوں کو یہ نہ کہا کیجیے. بس تھوڑا چینج کر دیں بات، لہجہ، زبان. قل لن ابدلہ من تلقاء نفسی، میں کون ہوتا ہوں اس میں تبدیل کرنے والا؟ تم کہہ دو اے رسول میں کون ہوتا ہوں. لن ہرگز نہیں، لن ابدلہ ہرگز نہیں بدلوں گا میں اس کا لہجہ، من تلقاء نفسی اپنے دل سے اپنے جی سے نہیں بدلوں گا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر خدا نازل کرتا ہے. میں کون بدلنے والا ہوں؟ کوئی میں نے لکھا ہے اس کو، کوئی میرے ہاتھ میں ہے اس کی آیتیں، مجھ پہ اترتی ہیں، میں تو خود فالوور ہوں اس کا، میں تو خود فالو کرتا ہوں اس کو. اسی بات کی ہدایت و صراحت اس میں کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے پیغام برحق کو صحیح معنی میں صحیح اسپرٹ کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین برحق کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کر لیں آپ 2-3 منٹ کے اندر. 2 منٹ. میں نے عرض کیا تھا جنگ احد کو میں شکست نہیں مانتا. شکست نہیں ہے وہ. شکست اس لیے نہیں ہے کہ شکست کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ احد کے بعد کوئی اور جنگ نہ ہوتی اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے اور وہیں ختم ہو جاتی وہ قوم تو شکست ہوتی. لیکن جب جنگ احدی میں حضور خود تعاقب فرما رہے ہیں مشرکین مکہ کا، ہمراہ الاسد باقاعدہ اس کے بعد فوراً، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زخم زیادہ کھائے لیکن شکست نہیں. شکست تو حوصلہ ہار جانے کا نام ہے. زخم زیادہ کھائے اس دن مسلمانوں نے، تو زخم تو کھاتے ہیں، ہر ایک مرتا بھی ہے، چوٹ بھی کھاتا ہے. مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا اس دن لیکن شکست نہیں ہوئی، بلکہ شکست کے بجائے تو مسلمان اس روز ایک نیا جوان ولولہ لے کے اٹھے. جس دن جنگ احد ختم ہو رہی ہے اور اس روز ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور آج ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا، اور اس لیے کہ ہمارے ساتھ عزا کی طاقت تھی. لنا العزا ولا عزا لکم. تو حضور اقدس نے کہا تھا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہماری مدد کرے گا تمہاری نہیں. خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں اے دشمن اسلام، ہم تیرے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ملیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو ان الفاظ کے تبادلے کے ساتھ جو جنگ ختم ہو رہی ہے وہ شکست نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ ایک عارضی لمحہ جس میں مسلمانوں کو زخم اٹھانے پڑے، لیکن ان زخموں سے مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا. کیونکہ جو قوم زخم نہیں کھاتی اس کے پاس تجربات نہیں ہوتے. تجربے زخموں کے نتیجے میں آیا کرتے ہیں. اس دن تجربے بخشے مسلمانوں کو، وہ تجربے پھر کام آئے آئندہ تمام کی، جس کے صدقے میں 30 سال کے اندر مسلمانوں نے ہندوستان کے سرحدوں کے اوپر اپنی تلوار کی نوک سے دستک دی. صرف 30 برس کے اندر وہ احد کے تجربے تھے جو کام آئے. تو اس کو شکست کیسے کہا جائے گا؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت